الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی جسمانی نشو و نما جسمانی پرورش اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت سے اس کو جو ہے نا چھوٹے سے بڑا کیا اور جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ اس وقت ہوتا ہے خوبیاں اس وقت آتی ہے جب یہ کوئی سیکھنا شروع کر دیتا ہے بچہ بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا اس کو جب سیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر سیکھنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے معلومات آتی ہے اور وہی معلومات اس کے اندر کے انسان کو بدلتی ہے جب یہ اسے معلومات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو شعور آتا ہے اس کو آگاہی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں نے کرنا کیا ہے جب تک اس کے اندر شعور نہیں آتا جب تک اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو شعور احساس آگاہی یہ چیزیں تب ہے کہ جس وقت اس کے اندر علم آئے اور جب تک علم نہیں ہے نا تو وہ جاہل ہے جاہل رہے گا جاہل ہی رہتا ہے اور ناکام جاتا ہے مثلا اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر نیکیاں تب آتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا نیکی ہے اس طریقے پر کرنا نیکی ہے اس طرح عمل کریں گے تو یہ ثواب ملے گا تو یہ جتنی بھی معلومات ہے نا کہ اس طریقے پر کریں گے اس کام کو کریں گے اس طرح سے کریں گے ثواب ملے گا اسی کو تو علم کہتے ہیں اور جب انسان کے اندر علم نہیں ہوتا تو وہ خالی ایک کورا ہے جاہل ہے یوں ہی چلتا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور ناکام رہتا ہے اندھیرے میں رہتا ہے جہالت اندھیرا ہے علم روشنی ہے جہالت اندھیرا ہے علم روشنی
روشنی ہے. اس لیے دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری روشنیاں تو ہم حاصل کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ جہالت کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. جہالت نہ حاصل کرے تو جہالت ہے نا. جب حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں اس کو معلومات آ گئی اور اس کے اندر علم آ گیا. بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ہم ایسی حاصل کرتے ہیں کہ جن کا تعلق نیکی اور ثواب سے، جزا سے نہیں ہوتا، وہ صرف معلومات ہی ہے. اس کو علم کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوا کرتا. علم کا اطلاق نہیں ہوتا. یعنی ہم جتنا چیزوں کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، پودوں کے بارے میں ان کی خاصیات کیا ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں. یہ معلومات ہے، اس کو معلومات تو کہتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے. علم تو وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے. اور جب معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے نا، وہ ہے اصل علم. یہ جو اللہ اطلب العلم، یہ علم کو حاصل کرو، طلب کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم کو فضیلت بخشی ہے، وہ اس علم کے اوپر نہیں ہے، اس معلومات پر نہیں ہے کہ جو ہم چیزوں کے علم حاصل کرتے ہیں. ایک انجینئر کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنانی کیسی ہے اور اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، اس کے اندر پاور کتنی ہے، کس طریقے سے اس کے استعمال کرنا ہے. یہ ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں معلومات ہے. مکان کیسے بنانا ہے، اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں کتنی لگنی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، معلومات ہے. اس کے اندر ثواب اور جزا کا کوئی مدار نہیں ہے. ہاں وہ تو تب ہے کہ جب یہ علم حاصل کرے گا، اس کام کو میں دین کے لیے کیسے استعمال کروں، یہ اس کو میں اس سے اللہ کی رضا کیسے حاصل کروں نا، یہ ہے علم. اب اس کے لیے اس کو پھر جو ہے دین کی طرف، شریعت کی طرف، علماء کی طرف رجوع کر کے یہ حاصل کرنا پڑے گا کہ میں اس کے اندر میں ثواب کیسے حاصل کروں. ایک ڈاکٹر ہے جو طب سے تعلق ہے، جو کہ علم الابدان ہے، انسان کے بدن سے اس کا تعلق ہے. وہ انسان کے بدن کے اندر معلومات حاصل کرتا ہے، وہ کیا ہے اس کے اندر، کس طرح پورے جسم کے اندر کہ یہ چیز خراب ہو، اس کو یہاں درد ہوگا، اس کا کیا علاج ہے، دل ہے، جگر، گردہ، کوئی بھی چیز ہے انسان کے جو ہے نا، وہ سر میں درد کچھ بھی ہو نا، یہ معلومات ہے. اس کو یہ حاصل کرنا چاہے کہ اس کے اوپر مجھے ثواب بھی ملے، اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ علم حاصل کرنا پڑے گا. ہاں کس نیت سے میں یہ کام کروں، میرے لیے عبادت بن جائے گا. ایک ڈاکٹر اپنے جو ہے نا وہ مریض کے پاس جاتا ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے، ایڈمٹ ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اور یہ تو معلومات ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن اس کو یہ کہ ثواب کیسے ملے اگر وہ یہ علم حاصل کرے گا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک. وہ فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت کو اس کے لیے باغ لگ جاتا ہے. یہ علم تو آسمانی ہے، یہ علم تو آسمانی ہے. اب یہ حاصل کرے گا تو اس کو ثواب بھی حاصل کرنے کا طریقہ آ جائے گا، اس کو ثواب حاصل کرنے کا طریقہ آ جائے گا. ورنہ معلومات ہے، پیسے حاصل کرنے کا طریقہ تو آ گیا، ثواب حاصل کرنا کیسا ہے اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں علم. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے باقی کچھ کلمات کہتے ہیں. اب جب یہ علم حاصل کرتے ہیں، ہماری نماز کس طریقے سے پڑھتے. ایک آدمی ہے نا، وہ دیکھا دیکھی نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے فرائض کتنے. وہ وضو کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وضو کے اندر فرائض کتنے. وہ غسل کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ غسل کا فرائض کتنے.
اس کو یہ نہیں معلوم کہ سنت طریقہ کیا ہے. وہ وضو تو کر رہا ہے, وہ غسل تو کر رہا ہے, وہ ایک سیٹ پر سرکل چل رہا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہوگا فرائض کون سا, تو وہ فرائض کو چھوڑ دے جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, پورا نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے. اب اس کے لیے اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے, اس لیے کہ یہ علم تو یہ کام کر رہا ہے نا, یہ تو فرض ہو گیا اس کو اوپر. تو میرے بھائیوں دوستوں, جس کام کو, جس لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے وضو کرنا ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, ہم نے اسی طریقے سے نوافل ادا کرنے ہیں, ہم نے قرآن پڑھنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنی پڑے گی, تو تب جا کر اس کے اوپر ثواب کا مدار ہوگا. اگر نہیں سیکھیں گے, کرتے رہیں گے, جہالت کے اندر ثواب کہاں ملے گا, الٹا گناہ ہی ملے گا کہ بھئی ترتیب سے کیا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنی خواتین ہیں, پوچھیں غسل کے فرائض کتنے ہیں, معلوم نہیں ہوگا. بھئی غسل کے فرائض کتنے, نہیں معلوم ہوگا. غسل کا سنت طریقہ کتنا ہے, نہیں معلوم ہوگا. بچے ہوں گے, بچوں کے بچے ہوں گے, نانی اور دادی بن گئی ہے, معلوم نہیں ہے. اور اب جب یہ اسی طریقے سے چلے آ رہا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ اگر اس نے اس فرض کو پورا نہیں کیا, اس کو تو معلوم نہیں ہے, وہ فرض کو پورا نہیں کیا, منہ میں پانی ڈالنا ہے, پہلا فرض ہے غرارے کرنا, دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا, نرم گوشے تک پہنچانا ہے, یہ دوسرا فرض ہے, اور تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا ہے, ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے, یہ فرض ہے. اس نے پورا نہیں کیا, اس نے پورا نہیں کیا, زندگی بھر وہ نماز پڑھتے رہی, عبادت کرتے رہی, قبولیت تو دور کی بات ہے, ادا ہی نہیں ہوئی. شرط ہے, وضو ہے, تو بھائی وہ نہیں ہوا, غسل نہیں ہوا, تو ادا ہی نہیں ہوئی, تو فرض قبولیت تو دور کی بات ہے. اب یہ آدمی اسی طرح سے ہے, اس نے عالم کے پاس نہیں جانا, اس نے علماء سے نہیں پوچھنا, اس کے جو شوہر ہیں یہ تو اس سے دور رکھ رہا ہے کہ بھئی خود بھی جاہل ہے, اور پوچھنا بھی نہیں ہے, پوچھانا بھی نہیں ہے, کہ بھئی کہیں پتہ نہ چلے کہ بھئی کیا ہے, اس کو اپنی جہالتوں پر رکھا ہوا ہے. تو کتنی غضب کی بات ہے, پرواہ نہیں ہے. یہ احساس پیدا کرنا ہے, اتنا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے, جس سے حلال حرام کو جان سکے, جس میں جائز ناجائز کی تمیز کر سکے, یہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے, فرض. اور اب سے انسان جب دور ہوتا ہے تو پھر بتائیں کہ کیا کریں. ہم عمر کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں, میری عمر یہ ہو گئی ہے, اب میں کیا سیکھوں. او بھائی زندگی ہے نا, زندگی, بس اس زندگی کے اینڈ تک بھی کوشش کریں کہ ہم سیکھنا شروع کر دیں. کچھ بھی نہیں آتا, پوچھنا شروع کر دیں. اس سوال کو جو ہے نا کھول دیں اپنی زبانوں کو سوال کے لیے, آئی بات سمجھ میں, تو پھر کھل جائے گا. اللہ دے دے گا. اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا, طلب ہم نے پیدا کرنی ہے, اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے. طلب جب تک ہمارے لیے اندر نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پھر ہم اس کے اوپر دروازہ کھولیں. ہمارے گھروں کے اندر ایک حافظ ہونا ضروری ہے, ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. ہر فرد اپنے گھر کے اندر علماء پیدا کرے, ہر فرد اپنے گھروں کے اندر علماء پیدا کرے. یہ علماء پیدا کرنا ضروری ہے. کم از کم ایک عالم جب ہوگا, سمجھے کہ روشنی کا کنیکشن لے لیا, روشنی کا کنیکشن لے لیا ہم نے. ہمارے گھر میں جب ایک عالم ہوگا, ہم اپنے 4 بچے 5 بچے سب, کسی کو ڈاکٹر بنا رہے, کسی کو انجینئر بنا رہے, کسی کو تاجر بنا رہے, اور عالم بھی کسی کو بنا لو. بھائی یہ عالم کیوں نہیں بنا رہے, یہ عالم کون سا طبقہ ہے, یہ پگڑی, یہ داڑھی, یہ ہر فرد پر جو امت محمدیہ اس کی ذمہ داری ہے, علماء کو بولتا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عالم کے لیے, بس عالم نے یہ پگڑی اور داڑھی اور نہیں پہنے, یہ اسی نے رکھنی ہے, کیا عام امت محمدیہ نہیں ہے؟ اور ہم کس طبقہ میں کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی پگڑی پہننا یہ نبی کی سنت ہے, یہ عالم کے لیے کیا, کہاں پر ہے یہ عالم کے لیے سنت ہے؟ یہ اصل امتی کے لیے, جو امتی ہے اس کے لیے. یہ داڑھی رکھنا
یہ واجب ہے، واجب ہے، یہ امتی کے لیے ہے، یہ صرف عالم کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپ کو امتی، صحابہ تابعین تبع تابعین سب نے رکھی تھی، کسی نے نہیں چھوڑ، امتی کے لیے اپنے ہر چیز کو شریعت کا مطابق کرنا یہ امتی ہونے کی ذمہ داری ہے، یہ عالم ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے صرف۔ اور ہم نے ایک تفریق کر دی ہے کہ بس ٹھیک ہے عالم ہمارے، آپ اپنے سامنے یہاں پر اس مصلی کے اوپر کسی ایسے شخص کو جس کی داڑھی نہ ہو کھڑا ہو جائے، آپ سارے اعتراض کریں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کا دل نہیں مانے گا بھائی کیوں؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی ایسی مذہب کے اندر ہو کہ وہ پیٹ شرٹ پہنا ہوا ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کی مسجد میں کھڑا ہو، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے پیارو، یہ انسان، یہ عالم کی ذمہ داری سب انسانوں کی جو امت محمدیہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس مذہب میں بٹھا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سیکھیں۔ نماز کا فرض اور باقی احکامات یہ ہمارے پر سب پر ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس اس وقت اوپن ہوتے ہیں یا آپ کھولتے ہیں، ایڈمیشن ہوا کرتا ہے، چھوٹی عمر کے بڑی عمر کی آسانی کی اللہ پاک نے، اپنے ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، صبح کی شام کو نکالیں اور پھر مدارس میں داخلہ لیں۔ اور آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی، آن لائن ہو رہے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے جو حاصل کریں اور علم حاصل کرنا شروع کریں تاکہ پتہ چلے جب علم حاصل کریں گے نا تو اس کے بعد یہ علم خود کہے گا کہ بندے اب آپ، یہ علم بولتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے اب آپ نے عمل بھی کرنا ہے، عطف العلم بالعمل فنجا وفتح والا فتح۔ اس لیے یہ علم جو ہے نا، علم یہ عمل کو آواز دیتا ہے، قبول کیا ٹھیک ہے وغیرہ پوچھ کر کے چلا جاتا ہے، عالم بھی عمل نہیں کرتا اس سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہر انسان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ علم حاصل کرے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ یہ علم جس گھر کا ایک علم کا ایک مسئلہ سے پوچھنا نا، ایک مسئلہ یہ 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ ایک مسئلہ سے پوچھنا، ایک باب حاصل کرنا، مثلا تیمم کے چند مسائل ہے نا، سیکھ لے کر ایک باب ہے، 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے، 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے ایک باب سیکھ لینا۔ اور ہم تو جس وقت بھی ہے نا، جب علم کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ پین میرا تھوڑا سا میں تسبیحات۔ اور اللہ کے بندو یہ سب چن چھوڑو، یہاں توجہ کر کے حاصل کر، شیطان وہاں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اسی لیے اس کو بھی ہم یوں ہی بجھاتے ہیں، میں بڑا کام کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، یہ تسبیحات یہ اس وقت شیطان جو لگاتا ہے نا، اس پر زور لگا تاکہ علم کا مسئلہ اس کے کان میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک آدمی ایک جاہل رہتا ہے تسلسل سے، ایک مسئلہ اس کو نہیں آ رہا، شک پڑا ہوا ہے، ایک دفعہ پوچھ لے، بیٹھ جائے، سوال کر لے، علم حاصل کر لے، ہمیشہ کے لیے اس کو دل کی سکون کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ کام کرے گا، ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں پوچھے گا تو رہے گا یوں، پتہ نہیں جب ٹائم آئے گا نا کام کرنے کا، اس عمل کرنے کا، پتہ نہیں یار یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ یوں ہی رہ رہا ہے۔ گنجائش نہیں ہوتی کہ سوال کر کے اپنے آپ کو علم حاصل کر کے بھائی کلیئر کرا دیں اور اس کے اوپر یقین کرو کہ ہاں یار تسلی ہوگی، اب یہ سوال ملنا ہے، یہ کام میں نے اس طریقے سے کرنا، مجھے سکون ملا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر علم کے راستے کھولیں، آسان ہیں، بغیر پیسوں کے ہیں، آسان ہے، اس کے کوئی فیسی بھی نہیں ہوا کرتی، آسان ہوا کرتا ہے، اللہ نے آسان بنایا اس کو۔ اس لیے کل اللہ کے سامنے یہ اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ میں کہاں حاصل کرتا۔ میں کہتا ہوں ہماری جان کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو مفت کر دیا ہے۔ آکسیجن ختم ہو نا، انسان ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے مفت کر دیا، پانی کی ضرورت آسان بنا دیا۔ علم کی ہمیں اسی طریقے سے روحانیت کی ضرورت ہے، کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔ علماء مدارس مفت کا کام کر رہے ہیں، آسان بنا دیا اللہ نے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر بھی کلاسیں ہوتی ہیں، یہاں پر دروس ہوتے ہیں، مغرب کے بعد ہوتا ہے، عشاء کے بعد تو باقاعدہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے۔ بھائی آگے کہتے ہیں کہ تو
تو اس لیے سیکھنے کا ارادہ کریں تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ نا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.